بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ محمد بن سعد نے وقتی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ ایک دن میں وہاں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا کہ مجمع میں سے اہل یہود کا ایک عالم کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ عالم نے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگا، ہمیں ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوٹے تھے اور نہ بہت لمبے، نہ بہت زیادہ گنگرالے بالوں والے تھے اور نہ ہی سیدھے بالوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم گنگریالے سیاہ بالوں والے تھے۔ آپ کا سر مبارک قدرے بڑا اور رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھی اور سینے کے بیچ سے پیٹ تک کے بال لمبے تھے۔ فرمایا، پلکیں لمبی اور گھنی تھی اور دونوں ابرو ملے ہوئے تھے۔ روشن جبیں تھی اور دونوں مبارک کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ جب چلتے تو لڑکھڑاتے گویا ڈھلان سے اتر رہے ہیں، یعنی چال میں اس قدر میانہ روی اور عاجزی تھی کہ اکڑ کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، پھر میں خاموش ہو گیا تو اس عالم نے مجھے کہا، یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، بس مجھے یہی کچھ یاد ہے۔ کہنے لگا، سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرخ ڈوریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور منہ خوبصورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مکمل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سامنے آتے ہیں اور پوری طرح پیٹھ پھیرتے ہیں، یعنی مڑ مڑ کر اور چہرہ گما گما کر دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اس یہودی عالم کی بات سنی اور کہا، قسم بخدا، یہ خوبیاں جو تم نے بیان کی ہیں یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ یہودی عالم نے پھر کہا، یہ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، اور کیا ہے؟ کہنے لگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ فرمایا، یہ بات تو میں نے تمہیں پہلے بتائی ہے کہ آپ کا چلنا یوں ہے کہ گویا آپ ڈھلان سے اتر رہے ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے یہ خوبیاں اس کتاب میں پائی ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اسے حرم الہ میں اس کے گھر میں امن کی جگہ پر محبوس کیا جائے گا۔ پھر وہ ایک حرم کی طرف ہجرت کرے گا اور اسے وہ حرم بنا دے گا اور اس کی حرمت اس کی حرم کی طرف ہوگی جسے اللہ نے حرم بنایا ہے، اور ہم ان لوگوں کو اس کے انصار پاتے ہیں جن کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ وہ لوگ عمر بن عامر کی اولاد میں سے ہے جو کھجوروں کے درختوں اور زمینوں کے مالک ہیں، جو پہلے یہودی تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عالم نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اور سب لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں گا اور مروں گا اور اٹھوں گا انشاءاللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں موجودگی کے دوران اکثر آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور آپ اسے قرآن پڑھاتے تھے اور اسے اسلامی احکام سکھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ عالم وہاں سے نکل پڑے۔ منقول ہے کہ وہ عالم امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں فوت ہوا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا تھا۔ البدایہ والنہایہ، جلد ششم، باب حلیہ مبارک، عادات اور اخلاق مبارکہ۔ ابو داؤد طیالسی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریک کمر اور کشادہ دہن تھے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی پلکیں لمبی تھی اور آنکھ مبارک کی سفیدی میں سرخی پائی جاتی تھی، اور یہ قوت و شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو کہتا، سرمگین آنکھوں والے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمگین آنکھوں والے نہ تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک باریک تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ دوستو، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت و خوب سیرت پیدا فرمایا ہے کہ جن کے حسن و سیرت کی مثال نہ پہلے کبھی تھی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتب احادیث میں درجنوں روایات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ہم نے چند پر اتفاق کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔